أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلیں، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ An example of this is that, it is God alone who makes you travel by land and by sea until when you are in a ship and the ships are sailing while taking along people in favorable winds and people are happy at this, suddenly a strong wind blows over it and waves begin to rise on the voyagers of the ship from all sides and they know that they have been caught in a storm. At that time, they call God in sincere obedience, "If you deliver us from this, we shall certainly be among the grateful." Then when he delivers them, they immediately start to show rebelliousness in the land without any justification. People, the evil consequence of your rebelliousness is going to come over you.
benefit from the life of the world, then you have to return to us. At that time, we shall tell you what you had been doing. The example of this life of the world, which has made you heedless, is that of rain we sent down from the sky, then, thick foliage sprouted from the earth because of it, those also which humans eat and those too which animals eat. Until when the earth became lush and it embellished itself and the inhabitants of the earth thought that now they are in full control over it, suddenly our verdict came over it, at some time, by night or by day. Then we chopped it to the ground in such a manner as if nothing was there yesterday. We mention in detail in this manner our revelations for those who reflect.